یہ خطیب بتاتا ہے یہ جلسہ غوث پاک کا نہیں، یہ رسول پاک کا جلسہ ہے، یہ غریب نواز کا نہیں، یہ رسول پاک کا جلسہ ہے، یہ خواجہ اعظم کا نہیں، یہ رسول پاک کا جلسہ ہے، یہ شہید اعظم نہیں بلکہ رسول اعظم کا جلسہ ہے۔ اس لیے میرے آقا وہاں آیا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لاکھ مبارکباد ہے عمران نگر کے خوش عقیدہ مسلمان کہ انہوں نے آپ تحفظ ناموس رسالت کا پیغام دیا ہے، عقائد صحابہ کا پیغام دیا ہے، جس پیغام کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے فیضان تاج الشریعہ کے حوالے سے آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیری رحمتوں کے بعد جو فضا میں چھا گئے ہیں، تیری رحمتوں کے بعد جو فضا میں چھا گئے ہیں، وہی نور کے محفل وہی جگمگا رہے ہیں، باخدا بدل گئی ہے، باخدا بدل گئی ہے، یہاں آ کے دل کی دنیا مجھے لگ رہا ہے ایسا، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ایسا۔ کس کو لگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بتا دے تو کہیے لبیک 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 بالکل۔ آواز نہ تو تقریر کے لائق ہے نہ نعت کے لائق ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر فری میں آیا ہے تو ہم استقبال کرتے ہیں، اور اگر کچھ کرنسی وغیرہ دیا گیا ہے تو تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے۔ آپ بیدارے کہیے لبیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ فدائے تاج الشریعہ نے آج اتنی مشقتوں کے بعد، اتنے دن کے بعد تیاری کر کے واپی والوں کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ آج ہم درودوں سے ہر گلی سجائیں گے، آج ہم درودوں سے ہر گلی سجائیں گے، جانے کب میرے آقا، جانے کب میرے آقا کس گلی سے آئیں گے، تو یقینی طور پر ہمارا آپ کا یہ مزاج ہے کہ میرے آقا آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ اس لیے آپ نے تحفظ ناموس رسالت کا جو پیغام دیا ہے، عقائد مدح صحابہ کے تعلق سے جو آپ نے یہ ڈالا ہے، یقینی طور پر آپ لائق مبارکباد ہو۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو یہ بتاتے کہ صحابہ کرام نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا ہے، آج اللہ والوں نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے
سے مسلمان گیا. اگر آپ یہ چیز لے کر کے جا رہے ہو, اگر آپ کا یہ مزاج بن چکا ہے, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے, تو یاد رکھو رسول اللہ کی بہاریں تمہارے لیے ہے, رسول اللہ کے معاملات تمہارے لیے ہے, رسول کونین کے ساری فیسلٹیاں تمہارے لیے ہیں. پلٹ کر کے ایک جملہ کہہ دو کہ جنت کے باغ و بہار تمہارے لیے ہے. اور جب اگر آپ نے ناموس رسالت کے لیے قدم بڑھایا ہے تو کردار مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا. ناموس مصطفیٰ کے لیے قدم بڑھایا ہے تو وصول مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا. اگر ناموس مصطفیٰ کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے تو آقا کی سیرت پر آگے بڑھ کر کے لبیک کہنا ہوگا. اور اگر آپ نے سرکار کی زندگی کو اپنا لیا ہے, اگر آپ نے سرکار کے کردار کو اپنا لیا ہے, اگر آپ نے فرمان اپنے آپ کو معاملات میں ڈھال لیا ہے, تو آج بھی گنبد بریلی سے آواز آتی ہے, کل بھی گنبد بریلی سے آواز آ رہی تھی کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر چلا جائے, رسول کونین کی عظمتوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جب جلوہ گر ہو رہے ہیں تو آپ نے تاریخ مکہ بھی دیکھا ہے, مکہ کے حالات کو بھی پڑھا ہے, مکہ کے معاملات کا بھی اندازہ لگایا ہے. اگر جہاں تک جہانگیر القادری کا مطالعہ وسیع کر رہا ہے, آج کے دور میں اور اس دور میں بہت زیادہ اگر فرق ہوگا تو تھوڑا سا فاصلہ ہوگا, لیکن آؤ ذرا سا دیکھیں جب میرے آقا جلوہ گر ہو رہے ہیں, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اگر دیکھا جائے, خاص کر کے جب اہل مکہ کی تاریخ پلٹی جا رہی ہے تو کون سی ایسی برائی ہے جو مکہ میں نہ پائی جا رہی ہو, کون سے ایسے معاملات ہیں جو مکہ میں نہ پائے جا رہے ہو, کون سی ایسی بھیانک جرائم ہے جو مکہ میں نہ پایا جا رہا ہو. لیکن جب میرے آقا اس خاکدان گیتی پر آ رہے ہیں, رسول کونین جب جلوہ گر ہو رہے ہیں, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے, تو کائنات کا ذرہ ذرہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, نعرہ تکبیر. آپ ذرا اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں, یہی میرے آقا جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہو رہے ہیں, میرے آقا سے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر حضرت ابو بکر بیٹھ رہے ہیں, اس کے بعد فاروق اعظم بیٹھ رہے ہیں, اس کے بعد عثمان غنی بیٹھ رہے ہیں, اس کے بعد مولائے کائنات بیٹھ رہے ہیں, اس کے بعد حسن مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں. اور جب حسن مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں, وہیں سے ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے, وہیں سے آقا کی عصمت پر حملہ ہو رہا ہے, وہیں سے آقا کے اختیار پر حملہ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, بلکہ دیکھا جائے تو نماز کا پابند نظر آ رہا ہے, روزے کا بڑا فضائی بیان کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخر کربلا میں تیر چلانے والے کون لوگ تھے, کربلا میں تلوار نکالنے والے کون لوگ تھے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ نماز کی جماعت والے تھے, یہ روزے کا احترام کرنے والے تھے, یہ سارے مسائل شرعیہ سمجھنے والے تھے. مگر تاجدار کربلا نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ بظاہر امت محمدیہ کا نام لینے والے ہیں, اگر حقیقت میں کوئی تحفظ ناموس رسالت اس وقت کرے گا تو وہ حسین ابن علی ہوگا, وہ علی اکبر ہوگا, وہ علی اصغر ہوگا, وہ عسکر باسلم بردار ہوں گے. یہ سارے لوگ ایسے ہوں گے. یہ قافلہ اور آگے جب بڑھتا رہا ہے, آج ہم نے تاریخ کو بھلا دیا ہے, آج ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے تاریخوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور تاریخ تو تاریخ ہے. ہم جلدی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں. اگر تلاوت قرآن کا بھی کوئی وقت آتا ہے تو جب ہمارے باپ کے جاگنے کا وقت
آتا ہے, ہماری ماں کے جاگنے کا جب وقت آتا ہے, ہم پڑھتے بھی اس لیے ہیں تاکہ روح جلدی نکل جائے, تاکہ ہمیں ماں کی ممتا سے چھٹکارا مل جائے, ہمیں باپ کے تمام پھٹکار اور ڈانٹ سے چھٹکارا مل جائے. لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں, آج ہم اور آپ کا یہ عظیم مزاج ہو گیا ہے, ہمارا پیر آتا ہے تو ہم گڈیاں لے کر کے نذرانہ دینے چلے جاتے ہیں, قرضہ لے کر کے پیر کی بارگاہ میں ہار پھول پیش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ پیر تمہیں جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا, اگر جائے گا تو تمہاری ماں لے کر کے جائے گی, تمہارا باپ لے کر کے جائے گا. اس لیے اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کا دوسا لے لیا کرو. اگر ماں کو راضی کر لیا ہے تو پیر بھی راضی ہو جائیں گے, ماں کو راضی کر لیا ہے تو غوث بھی راضی ہو جائیں گے, ماں کو راضی کیا ہے تو خواجہ بھی راضی ہو جائیں گے. اور جب یہ بزرگان دین راضی ہو جائیں گے تو یہی عمران نگر کا نوجوان کہے گا, اے دنیا کا مسلمان, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, معین الدین ہمارے ہیں, محی الدین ہمارے ہیں, بدیع الدین ہمارے ہیں, چراغ الدین ہمارے ہیں, حمید الدین ہمارے ہیں, علاء الدین ہمارے ہیں, غوث اعظم ہمارے ہیں, غریب نواز ہمارے ہیں, امام احمد رضا ہمارے ہیں. تو بریلی سے آواز آئے گی, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے. سبحان اللہ. اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں, آج ہم نے تاریخ کو بھلا دیا ہے. اگر آج ہم پڑھتے بھی ہیں تو بھیانک جرائم پڑھا کرتے ہیں, آج ہم پڑھتے بھی ہیں تو خاتون مشرق پڑھا کرتے ہیں, آج ہم جب پڑھتے بھی ہیں تو سرسلی پڑھا کرتے ہیں, فحش اور گندے لٹریچروں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. اگر اس سے ہمیں تھوڑی فرصت ملتی ہے تو ہم فیس بک کا سہارا لے لیا کرتے ہیں, آج ہم واٹس ایپ کا سہارا لے لیا کرتے ہیں, ٹویٹر کا سہارا لے لیا کرتے ہیں. یاد رکھو اے مسلمانوں, یہ سرسلی تمہیں راہ نجات پر نہیں لائے گا, یہ خاتون مشرق تمہیں کامیابی کی دہلیز پر نہیں لائے گا. اگر کامیابی کی دہلیز پر آنا چاہ رہے ہو, اگر کامرانی کی دہلیز پر آنا چاہتے ہو تو کہیں اور رہی جانا ہوگا, وسیلے تاج الشریعہ سے چادر اعلیٰ حضرت کو پکڑنا ہوگا اور برملا یہ کہنا ہوگا کہ میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا پانے والے. اور جب بریلی سے یہ آواز مدینہ جائے گی تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت کا وہ مزاج آئے گا کہ یا رسول اللہ, آپ کا کریمانہ شان تو ایسا ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں. اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں کہ آج ہم نے تو تاریخ کو پسے پشت ڈال دیا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا دیتا, اور اگر وقت بھی تھوڑا ساتھ دے رہا ہے تو مائک تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ان کا کئی بیگھہ کھیت جوت کر کے رکھا ہے, میں نے نہ جانے کتنی پراپرٹیاں حذف کر لی ہیں. یاد رکھو اے مسلمانوں کہ آج ہم اور آپ کچھ باتیں لے کر کے آئے ہیں. آج اللہ نے ہمیں دولت دے دیا ہے, آج اللہ نے ہمیں ثروت دے دیا ہے, آج اللہ نے ہمیں ترقی دے دیا ہے. اور یاد رکھو یہ چیزیں آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مرغ مسلم کھایا کرتے تھے. آج اللہ نے وہ دولت ہمیں دے دی ہے کہ آج ہم بھی مرغ مسلم کھایا کرتے ہیں. آج وہ فیسلٹیاں جو پہلے راجاؤں کو دی جاتی تھی, پہلے مہاراجاؤں کو دیا جاتا تھا, آج ایک عام آدمی اس کی طرف سے اپنا معاملہ گزر بسر کر رہا ہے. لیکن گزر بسر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں اللہ نے دولت دے دیا ہے, آج اللہ نے ہمیں ثروت دے دیا ہے تو ہم اس کا بیجا فائدہ اٹھاوے, ہم اس کا غلط استعمال کریں. اور آج 99% ہمارا مسلم طبقہ غلط یوز کر رہا ہے, اس لیے کہ ابھی میرا بچہ 12 سال کا بھی نہیں ہوا ہے, ہم نے 25,000 کی موبائلیں دے دی ہے. آج دنیا آج آپ کو انلمیٹڈ ڈاٹا دے رہی ہے, آج آپ کو انلمیٹڈ کالنگ دیا جا رہا ہے. کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ آج کو انلمیٹڈ ڈاٹا کیوں دیا جا رہا ہے, آج آپ کو انلمیٹڈ کالنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ نے موبائل نکالا ہے اور جیسے ہی آپ نے اگر لاک کا معاملہ کھولا ہے, کبھی کبھی دیکھیے اسکرین پر نورانیت کی تصویریں آ جایا کرتی ہیں, کبھی کبھی ایڈورٹائز پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات آ جایا کرتے ہیں. اب ہمارا بچہ وہی دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد اب اس پر نہ جانے کیسے کیسے تصورات میں آتا ہے. اب وہ اپنے دوست احباب کو لے کر کے کہیں وٹے پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے, کہیں جانے کہاں بیٹھ رہا ہے. اور آپ اتر پردیش کی سرزمین پر آ جاؤ تو کہیں میڑھی پر نظر آئے گا, کہیں نظر آئے گا, کہیں نالے پر نظر آئے
آئے گا, کہیں پل پہ نظر آئے گا اور 4 بچوں کو لے کر کے چھپ چھپ کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آخر چھپ کر کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اللہ نے آج آپ کو دولت دیا ہے اور دنیا اگر آپ کو ان لمیٹڈ ڈاٹا دے رہی ہے تو علامہ قاری فریاد کی تلاوت قرآن سن لیا ہوتا, حضرت ابو الفتاح کی نعتیں سن لیا ہوتا, حضرت غلام غوث کی چند نصیحتیں سن لی ہوتی, حضرت علامہ حامد رضا کی تقریریں سن لی ہوتی, تو یہ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے اگرچہ وہ کھیل رہا ہے مگر اس کے کان میں نعت مصطفیٰ جا رہا ہے, اس کے کان میں قرآن کی تلاوتیں جا رہی ہیں, اس کے کان میں تحفظ ناموس رسالت کا پیغام جا رہا ہے. اب یہی بچہ جب آپ کا بڑا ہوگا تو جہانگیر القادری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بیٹا وقت کا غوث اعظم بنے گا, وقت کا غریب نواز بنے گا, وقت کا سالار مسعود غازی بنے گا, وقت کا بدیع الدین زندہ شاہ مدار بنے گا, وقت کا مخدوم سمنا بنے گا, یا وقت کا اعلیٰ حضرت بنے گا, یا وقت کا تاج الشریعہ بنے گا. یہ تو دعویٰ میں نہیں کر سکتا مگر اتنا گارنٹی لے سکتا ہوں کہ غوث اعظم نہیں, غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا, غریب نواز کا غلام ضرور بن جائے گا, مخدوم سمنا کا غلام ضرور بن جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اپنے مجاز کو بدل کر کے رحمت الہی کی جانب مخاطب ہوگے تو آواز آئے گی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں کہ آج ہم تحفظ ناموس رسالت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عقائد صحابہ کا مجاز لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ دیکھو, دیکھتے چلو اے مسلمانوں کہ آج ہمیں ان لمیٹڈ ڈاٹا دیا جا رہا ہے, آج ہمیں ان لمیٹڈ کالنگ دیا جا رہا ہے, اور آج بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی آپ جب سو کر کے اٹھ رہے ہو, اچانک آئے, آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے, نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب کو آپ نے 100 روپیہ نذرانہ دے دیا ہے, اور وہ بھی آئے ہو مصلحتاً آئے ہو تو نذرانہ دیا جا رہا ہے, ورنہ ہم نے اکثر دیکھا ہے. اور چونکہ میں بھی ایک امام ہوں, لیکن جب ہمارا سیٹ جمعہ کے دن نکلتا ہے, ظہر پڑھا کر کے مسجد سے نکلتا ہے, عصر پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے, تو چاروں طرف دیکھتا ہے, اور جو بھکاری ہوتے ہیں گڈیاں نکالتا ہے, 10 روپیہ دیتا چلا جاتا ہے, مگر یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ بانگی کو کسی دن 50 روپیہ دے دے, لاؤ بانگی کو کسی دن 100 روپیہ دے دے, لاؤ خادم کو 100 روپیہ دے دے, لاؤ امام کو 100 روپیہ دے دے. یہ ہمارا مجاز کہاں چلا گیا ہے؟ ہم بھکاریوں کو دینے کے لیے تیار ہیں, مگر جو ہماری نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, ہماری قوم کی رہبری کر رہا ہے, ہمارے قوم کی سپہ سالاری کر رہا ہے, یہ اور بات ہے. اگر آپ چاہو کہ خالد بن ولید جیسا سپہ سالار آ جائے, حضرت محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار آ جائے, حضرت علی مرتضیٰ جیسی حکومت آ جائے, تو فاروق صداقت کے لیے حضرت ابو بکر کا مشیر ہونا ضروری ہے, عدالت کے لیے ابو بکر کا مشیر ہونا ضروری ہے. تم ابو بکر لے کر کے آؤ, تمہیں وہ سیرت نظر آ جائے گی. لیکن آج وقت ہے مسلمانوں کہ ہم بھی اگر کروٹ نہ بدلے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج ہم انلمیٹڈ ڈاٹا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں علامہ جہانگیر وہ لیٹسٹ زمانہ تھا, آپ تو بالکل جدید دور آ گیا ہے, آپ تو بالکل نیا ماحول آ گیا ہے. آج ہم نے بہت ترقی کر لیا ہے. دیکھو جو مہینے میں سفر ہوتا تھا آج گھنٹوں کا سفر ہو رہا ہے. جو آج بہت ساری دشواریاں تھی آنن فانن وہ دشواریاں ختم ہو رہی ہے. تو پلٹ کر کے حضرت علامہ غلام غوث سے ہم نے مشورہ لیا کہ آخر معاملہ کیا ہے, آخر کیفیت کیا ہے, آج یہ لیٹسٹ زمانہ کیوں آ گیا ہے, اولڈ زمانے کا ماحول کیوں ختم ہو رہا ہے. تو علامہ غلام غوث نے مجاز دے دیا ہے کہ چونکہ آج ماحول بڑا دقلق نظر آ رہا ہے, آج یہ خنکمے نظر آ رہے ہیں, آج یہ معاملات نظر آ رہے ہیں, آج یہ جو سرے نظر آ رہے ہیں یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آئے ہیں, آج یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں عقائد صحابہ کو جاننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آج جو یہ لوگ آئے ہیں یہ غلامان فدایان تاج الشریعہ کی آواز پر سارے لوگ آئے ہیں. اب وہی امام سیٹھ آتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 روپیہ نذرانہ دیا, امام صاحب نے کہا
خیریت تو ہے. کہا حضور خیریت ہوتی تو 9 بجے تک سویا رہتا, خیریت ہوتی تو 12 بجے آنکھ کھل جاتی. کہا اچانک آج آنکھ کھل گئی ہے, چونکہ گھر میں اتنا زبردست ہنگامہ ہو گیا, امام صاحب کا چہرہ بدل گیا, کیا بات ہے. اب وہ چاہے رسمن دعائیں دیں یا حقیقتاً دعائیں دیں, اب انہیں تو دینا ہے اس لیے کہ ڈیوٹی کرنی ہے. نہیں کریں گے تو صدر ناراض ہوگا, نہیں کریں گے تو سیکریٹری ناراض ہوگا, نہیں کریں گے تو خزانچی ناراض ہوگا. یہ آج 80 کا 99% معاملات پائے جا رہے ہیں. علامہ نے کہا کیا معاملہ ہے. کہا آج میری بہو سوتے سوتے اچانک ڈر کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی ہے, پورے گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے. علامہ نے کہا جا کے پوچھو اس نے کیا دیکھا ہے. اس نے کہا آج کئی روز سے یہ خواب دیکھ رہی ہے, اور خواب کے عالم میں کبھی بیٹی چوک کر کے اٹھ رہی ہے, کبھی بہو چوک کر کے اٹھ رہی ہے, کبھی کوئی کوک کر کے اٹھ رہا ہے. اب اس طرح سے جب امام صاحب نے پوچھا کہ اب اسی قدم سے آپ پلٹ کر کے جائیے اور جانے کے بعد پوچھ کر کے آئیے کہ آخر تمہاری بہو کیسے دیکھ رہی ہے, کیا اس نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا ہے, کوئی اور معاملہ تو نہیں دیکھا ہے. اس نے کہا ہاں حضرت, اب ڈراؤنا خواب نہ ہوتا تو چیخ کر اٹھنے کا سوال نہیں ہوتا, اس طرح سے آواز دے کر کے کھایا سوال نہیں ہوتا. تو امام صاحب نے کہا جا کے پوچھو اپنی بہو اپنی بیٹی سے کہ آخر اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے, آخر اس نے خواب میں کیا معاملات پایا ہے. تو آنے والا فوراً پلٹ کر کے جاتا ہے, اور جانے کے بعد اپنی بہو سے پوچھتا ہے, اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے تم نے خواب میں کیا دیکھا جو ڈر گئی ہو. تو اس بہو نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہا ہم نے دیکھا کہ ہمارے خواب میں شیر ہم پر حملہ کر رہا ہے, ہمارے خواب میں چیتا ہم پر حملہ کر رہا ہے, ہمارے خواب میں شیر ہم پر حملہ کر رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا آپ نے گھر میں موبائلیں کتنی رکھی ہے. تو کہا حضرت اللہ نے بڑی دولت دی ہے, بڑی بہو کے پاس 50,000 کی موبائل ہے, بیٹی کے پاس 80,000 کی موبائل ہے, چھوٹے بیٹے کے پاس 18,000 کی موبائل ہے. مولانا نے کہا آخر وہ موبائل دینے کا معاملہ کیا ہے. کہا بچے بہل جایا کرتے ہیں, عورتیں ٹائم پاس کر لیا کرتی ہیں. تو امام صاحب نے کہا جب دن بھر آپ کی بہو ڈسکوری دیکھے گی, فلمی ترانے دیکھے گی, جنگلات کا سیر کرے گی, تو خواب میں گنبد غوث الورا نہیں آئے گا, خواب میں خواجہ غریب نواز کا گنبد نہیں آئے گا. اگر گنبد غریب نواز لانا ہے, اگر گنبد غوث الورا لانا ہے, اگر امام احمد رضا کا گنبد لانا ہے, تو یہ پیغام لے کر کے جانا ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں کہ یہ ہمارا آپ کا سچویشن ہے جو ہم نے چند باتیں آپ کو بتا دیا ہے, ورنہ ابھی تو ہم نے عقائد صحابہ ہی نہیں بیان کیا ہے, ہم نے تو تحفظ ناموس رسالت پر قدم نہیں رکھا ہے. لیکن جاتے جاتے غلامان تاج الشریعہ کے حوالے سے ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا لینا. ہم اٹھے تو نبی کی یاد میں اٹھے, ہم بیٹھے تو نبی کی یاد میں بیٹھے, اور جیسے ہمارے اکابرین کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا, اور آج بھی 80% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تصویر ہر بلا ہے صلی علی محمد. اگر یہ مجاز ہے تو آپ کو یہ ہمیشہ گرد میں رکھنا ہوگا کہ اس طرح سے مجاز لینا ہوگا, اور یہ اپنے زبان پر ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. آپ کا جب یہ مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں نحوستیں نہیں آئیں گی, پھر دعا اٹھانے کے لیے ہاتھ کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. آپ گھر میں خود مصلی بچھاؤ گے, اپنے رب کی جانب لو لگاؤ گے, کبھی گنبد خضرا کے حوالے سے, کبھی گنبد غوث الورا کے حوالے سے, کبھی گنبد غریب نواز کے حوالے سے, کبھی گنبد مختوم سمنا کے حوالے سے, کبھی گنبد اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. تو اب جب آپ کا یہ مزاج بن جائے گا تو دنیا بھی آپ کی ہوگی, آخرت بھی آپ کا ہوگا, اور آخرت آپ کا ایسے ہوگا کہ ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں, مگر سرکار کی شفاعت ہمارے لیے ہے. اور کیسے ہمارے لیے ہے اس کو اجمل سلطان پوری نے یہ کہہ کر کے بتا دیا ہے کہ کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل, کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں.
یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد، چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور میں بھی چونکہ اس مائک کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ